بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر بیٹھی حکومت کو کیا حکومت بھی کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ اگر حکومت ہے تو اتنی نان سیریس گورنمنٹ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ اندازہ لگائیں کہ شہر اقتدار میں ایک تماشا لگا ہوا ہے، ایک مذاق بنا ہوا ہے۔ میرے خیال میں پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تبدیلیوں کی خبریں دینے سے پہلے میں آپ کو ایک خبر دینا چاہتا ہوں۔ کل خبر آئی تھی کہ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اہم امور پر فیصلے کیے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کوئی مذاق نہیں ہے جس میں آپ یہ کہیں کہ ایک معمول کی نشست ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اندر آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے، آپ کی فوجی قیادت بیٹھتی ہے، آپ کی سویلین قیادت بیٹھتی ہے، یعنی ملک کی مین لیڈرشپ بیٹھتی ہے۔ لیکن اندازہ کریں، اجلاس بلانے کا شوق ہوتا ہے، میڈیا میں خبریں جاری کروانے کا شوق ہوتا ہے، اگلی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہم نیوز کا اب یہ دعویٰ ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا آج ہونے والا اجلاس فی الحال ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ جی، شہباز شریف نے ترکی جانا ہے، اس وجہ سے یہ اجلاس ملتوی ہوا ہے۔ کیا آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ آپ نے ترکی جانا ہے؟ آخری بار بھی جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا تو پہلے ایک بار ملتوی ہوا، پھر چند دن بعد ہوا تھا۔ تو کم از کم کچھ اہم معاملات کو، کچھ اہم چیزوں کو تو سیریس لے لیں۔ اپنی پی ڈی ایم اور سیاسی فیصلوں کی طرح اس اجلاس کو بھی نہ بنائیں۔ اس اجلاس کے اندر جنرل عاصم منیر اور وفاقی وزراء ہیں، دیگر خفیہ ایجنسی کے سربراہان ہیں جنہوں نے شریک ہونا تھا۔ کل خبریں بھرپور چینلز پر چلیں لیکن آج پھر ملتوی ہو گیا۔ تو اس سے آپ اس گورنمنٹ کی جو نان سیریسنس ہے اس کا اندازہ لگا لیں۔ ایک اور خبر ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری گورنمنٹ کتنی کریڈیبل ہے اور کتنی اس کی بات سنی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شہباز شریف نے آئی ایم ایف کی ایم ڈی کو کال کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ آپ جو $6 ارب کے لیے شرائط ہیں ان میں نرمی کر دیں، اور پاکستان نے اپنے آنے والے بجٹ کے فگرز بھی ان کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ اب آج شہباز رانا جو ایکسپریس ٹریبیون میں لکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف نے $6 ارب کے لیے شرائط میں نرمی کی پاکستانی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اس نامکمل پروگرام کو یہیں ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ ہماری طرف سے نہیں ہے، ان کی طرف سے ہے۔ عائشہ غوث بخش پاشا کا بھی یہی دعویٰ ہے۔ اس کے علاوہ باقی بہت سارے لوگ بھی کابینہ کے یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کی درخواست کو مسترد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں لائیں گے، اور انہوں نے ایم ڈی سے بات کی لیکن ادارے نے ان کی بات نہیں سنی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہم پاکستان کو کس نہج پر پہنچا چکے ہیں۔ ماضی میں جب بھی ایسا ہوتا تھا کہ جب سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا ہوتا تھا یا گورنمنٹ پھنسی ہوتی تھی تو پاکستان کا وزیر اعظم آئی ایم ایف کی ایم ڈی کو کال کرتا تھا تو کوئی نہ کوئی ریلیف مل جاتا تھا، سنی جاتی تھی بات۔ یہ کیسی حالت ہے کہ وزیر اعظم ایک بینک کی یا مانیٹری فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر کو کال کرتا ہے اور وہ اس کی درخواست قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی وجوہات وہی ہیں، مینڈیٹ نہیں ہے، قبولیت عوام کے اندر نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس سب چیزوں کا بوجھ عوام پر ڈالا جائے گا اور کسی بھی طور پر اصل مسئلے کے حل کی طرف یعنی الیکشنز کی طرف نہیں جایا جائے گا۔ ہم کیا کریں؟ ہم یہ کریں گے، جو اپنے لوگ ہیں ان پر پولیس ریڈ کرائیں گے، ان کے گھروں میں توڑ پھوڑ کریں گے، اپنے لوگوں کو جیل میں ڈالیں گے۔ اب مراد سعید کے گھر سوات کے اندر کل رات کو پولیس داخل ہوئی ہے، وہاں پہ چھاپا مارا گیا لیکن ان کی گرفتاری رات کو نہیں ہو سکی۔ کچھ ایسی ہی بات آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آئی۔ شہزاد اکبر جو احتساب کے مشیر تھے عمران خان کے دور میں، ان کے بھائی کی بازیابی سے متعلق کیس تھا جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ پولیس رینجرز فارم میں بندے اٹھ رہے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ ان کے مطابق اگر بندہ بازیاب نہ ہوا تو جج نے کہا کہ وہ وزیر اعظم کو بلائیں گے، لیکن مجال ہے کسی کے کان پر جوں تک رینگتی ہو۔ اندازہ کریں، کراچی سے ایکٹیوسٹ ہیں جبران ناصر، رات کو ان کی اہلیہ نے بتایا کہ 15-20 لوگ تھے اور ان لوگوں نے گاڑی کو روکا اور ان میں سے ان کو اٹھا کر لے گئے۔ لیکن ہمارے ہیومن رائٹس کے جو لوگ ہیں، جو لیفٹ کے لوگ ہیں، رات سے وہ بہت بول رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جبران ناصر کو اگر کسی غلط طریقے سے یا غلط مقدمے میں اٹھایا گیا ہے تو یہ غلط کام ہے، ان کو کورٹ آف لاء میں پروڈیوس کیا جانا چاہیے اور فیئر ٹرائل ان کا رائٹ ہے۔
لیکن ہماری اشرافیہ اپنے اوپر ہونے والے معاملات پر بہت بولتی ہے. رات سے دیکھ لیں جرنلسٹ بول رہے ہیں, ایکٹیوسٹ بول رہے ہیں, لیکن پچھلے 1.5-2 ماہ سے جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس پر ان سب کے منہ سلے ہوئے تھے. یہی بات ہے کہ جب آپ کے مخالف ہوں, جس سے آپ اتفاق نہیں کرتے, اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. ہوتا ہے. چراغ سبھی کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. پھر ایک اور خبر آ رہی ہے, اور یہ خبر جہانگیر ترین اور نواز شریف سے متعلق ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف اس وقت پریشانی کا شکار ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہر چیز تو ان کی جیب سے نکالی جا رہی ہے. جہانگیر ترین اپنی نئی پارٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور نئی پارٹی ظاہر ہے کہ اگر وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو نواز شریف ان کو کہاں سے ووٹ دیں گے. نواز شریف کا ووٹ لینا ہے یا تحریک انصاف کا ووٹ لینا ہے, یہ ایک الگ کنفیوژن اپنی جگہ پر موجود ہے. خبریں یہ ہیں کہ جہانگیر خان ترین نے لندن جانے کا فیصلہ کیا ہے, جہاں وہ نواز شریف سے ملاقات کریں گے, اور اس ملاقات کے دوران وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کریں گے. یعنی جو آئندہ الیکشن آ رہا ہے اس میں جو ان کا گروپ ہے ان سے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. آپ صرف سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کیوں بات کرنے چلے گئے؟ آپ یوں کریں کہ آپ ان کی طرف سے الیکشن لڑیں, مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں, تاکہ کم از کم شکوہ نہ رہے کہ ہم بلا وجہ ہار گئے. انہی کی سپورٹ آپ نے لوٹے بن کر کی تھی نا, اب انہی کے ٹکٹ پر الیکشن بھی لڑیں. دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کی خواتین کو جیلوں میں بند کیا گیا, جن میں طیبہ راجہ ہیں, صنم جاوید, عالیہ حمزہ وغیرہ. آج ان خواتین کو انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر پیش کیا گیا, اور وہاں ان سے یہ سوال ہوا, کیونکہ بہت زیادہ اسپیکولیشنز تھیں کہ زیادتی ہوئی ہے. جو بی بی سی کی رپورٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اور جو الفاظ انہوں نے بولے وہ بھی بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جیل میں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی, ہمیں جیل میں رکھنا ہی زیادتی ہے, کیونکہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, اس لیے ہمیں جیلوں میں نہیں رکھنا چاہیے تھا. اس موقع پر عالیہ حمزہ جو سابق ایم این اے بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ آدھی رات کو عورتوں کو گھروں سے اٹھا کر گھسیٹ کر لے آئے, اس سے زیادہ آپ عورتوں کی اور کیا تذلیل کریں گے. طیبہ راجہ کا کہنا تھا کہ اگر سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے مسئلہ ہے تو سوشل میڈیا کا مقدمہ درج کریں, اس طرح سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا تو ٹھیک نہیں ہے. پھر یہ خواتین پرزنر وین میں بھی بات کرتی نظر آئیں. انہوں نے کہا کہ اب تو ہم نے جیلیں کاٹ لی ہیں, بھگت لی ہیں, دیکھیں ہم ابھی بھی کھڑی ہیں. تو اب ان خواتین نے خود بتا دیا ہے, تو ہمیں اس ٹاپک کا وائنڈ اپ کرنا چاہیے, زیادتی پر دوبارہ بات نہیں کرنی چاہیے. دوسری جانب ناظرین کرام, عمران خان آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. ضلع شاہ والے کیس میں ان کی عبوری ضمانت میں توسیع ہو چکی ہے. اس موقع پر صنم جاوید کی صاحبزادی عمران خان سے ملی, صنم جاوید کی والدہ عمران خان سے ملی, اور عمران خان نے کہا کہ آپ نے ان کو حوصلہ دینا ہے. تو یہ اس وقت ساری ڈیولپمنٹس ہیں. خان صاحب آج بھی جب عدالت میں گئے تو بھرپور رش ان کے پاس آس پاس دیکھنے کو ملا, کیونکہ وکلاء تھے, جمعے کا دن بھی تھا. لاہور ہائی کورٹ کے اندر وہ پنو صاحب کی جو عدالت ہے اس کے روبرو پیش ہوئے. لیکن تحریک انصاف کی خواتین کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا. خبر یہ بھی ہے کہ اب شناخت ہو چکی ہے. مبینہ طور پر کہا گیا ہے کہ جن مقدمات میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے انہی میں ان کی شناخت مکمل ہو چکی ہے. اب شناخت کے بعد اس کا اگلا پروسیجر یعنی چلان کرنا یا ٹرائل کی طرف لے کر جانا, اس پر کام ہوگا. اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اب یہ کیس ملٹری کورٹس کے اندر یا ملٹری ایکٹ کے تحت ان کے خلاف ٹرائل کیا جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی, کیونکہ خواتین کو اس طرح ملٹری کورٹس میں پیش کرنا, اس کی مثال ہمیں ماضی میں پاکستان میں نہیں ملتی. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.